بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کی بات کی جائے تو بے شک وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو اتنی خوبصورت آواز اور اتنی خوبصورت چہرے کے ساتھ دنیا میں نہیں بھیجا جتنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہمارے نبی تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ کسی نے بھی آپ جتنا خوبصورت انسان نہ اسلام سے پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی اسلام کے بعد۔ اگر اللہ کے نبی کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار آپ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کو بیان فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہونا ہی ایک رحمت ہے، چاہے آپ کچھ بھی نہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹھنا ہی صحابہ اکرام کو بے حد پسند تھا اور آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن میں کئی لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے ایک خاص ربی تھے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کے کہتے ہیں کہ اتنے نورانی چہرے کے ساتھ کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آتے ہیں۔ تاریخ میں کچھ ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک سر سے لے کر پاؤں تک بیان کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں اللہ کے نبی کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بتایا گیا ہے، اور بے شک ہمارے نبی کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں چاند اور اللہ کے رسول کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ چاند مکمل طور پر روشن ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی دیکھا، تو میں نے خود سے سوال کیا کہ چاند اور اللہ کے نبی دونوں میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار اور خوبصورت ہے۔ اللہ کے رسول ہر طرح سے مکمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ قد میں نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ ہی بہت چھوٹے، بلکہ درمیانے قد کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ تو بہت گول تھا اور نہ ہی بہت تنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بے حد شاندار تھیں۔ آپ کی دونوں پلکوں کے درمیان ایک چھوٹی سی لکیر موجود تھی۔ آپ کے دانت مبارک بے حد خوبصورت تھے، موتیوں کی طرح چمکدار اور سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولنے کا انداز بھی بہت اعلیٰ تھا۔ آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بالکل صاف اور واضح ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بھی بالکل مکمل تھے، نہ تو بہت سیدھے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ گنگریالے۔ آپ کے چہرے پر داڑھی مبارک گھنی اور خوبصورت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی داڑھی کے تقریباً 15 سے 20 بال سفید تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کیا تو آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ اگر آپ کی گردن کی تفسیر کی جائے تو آپ کی گردن بہت ہی خوبصورت اور لمبی تھی۔ آپ کے کندھے چوڑے اور باہیں مضبوط تھی۔ آپ کا سینہ چوڑا اور انتہائی دلکش تھا۔ آپ کا پیٹ بالکل سینے کے برابر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملاتا تو کئی دنوں تک اس کے ہاتھوں پر خوشبو موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ایسی تھی کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ ایک خوبصورت مسکراہٹ موجود رہتی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا شخص کوئی بھی نہیں دیکھا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔